बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NITV के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ माही शेख। लास्ट में हमने बात की कि NITV क्या कर रहा है, NITV ने किस तरह से जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ किया और किस तरह से जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत सी ऑर्गेनाइजेशन बनी और लोगों को किस तरह से उसके बेनिफिट्स हो रहे हैं और किस तरह से हम लेकर आगे चल रहे हैं। आज उसी की सेकंड एपिसोड है और आज हम बात करेंगे इसमें कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुल्क में हैं या हम सिर्फ बातें करते हैं। इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के CEO डॉक्टर बाबर मजीद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू फायजा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बता दिया और लास्ट में आपने भी बात की थी कि मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, वो जो नेक्स्ट टाइम पे आपने बात अच्छा आपने याद रखा उसको। जी, मैं चाहती हूँ कि वो नेक्स्ट टाइम की बात जो है वो हम वहाँ से स्टार्ट करें। जैसे कि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देखते होंगे, वो कहते हैं कि हर कोई बात करता है, ये भी हमें आके बस बात करके बता रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन उसका हल नहीं है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मुल्क में, पाकिस्तान में, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग शायद इससे इत्तेफाक ना करें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूथ है इस टाइम, लेकिन यूथ के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वो जॉब ढूंढ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हुए हैं और ग्रेजुएशन के बाद इतनी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं, उसके बाद क्या करें, कहाँ जाएं, हम कहाँ जॉब्स ढूंढें। गवर्नमेंट जॉब्स वैसे नहीं मिलती, प्राइवेट जॉब्स के हालात वैसे ख़राब हैं। करना क्या है हम ये चाहते हैं कि आज आपका सारा फोकस यूथ पे रहे और आप हमें बताएं कि यूथ क्या करे। वंडरफुल, बहुत अच्छा है। और मेरा ख्याल है इसको फर्स्ट थिंग फर्स्ट एड्रेस करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मैं आपकी बात से टोटल एग्री करता हूँ, टोटली। और उसकी वजह ये है कि मैं जब यहाँ आया पाकिस्तान में तकरीबन 1-1.5 साल हुआ है, मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है, पहली चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि एक क्वेश्चन माइंड में अराइज़ होता है कि क्या यार डिजिटलाइजेशन हो रही है तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं? जी, ये बिल्कुल ट्रू है। और नॉट वन वे, इट्स बोथ वे ट्रूस। जब डिजिटलाइजेशन होती है तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, मोर स्किल्ड रिसोर्सेज आर अवेलेबल, एंड ऑन द अदर साइड जो स्किल्ड रिसोर्सेज हैं दे आर फ्यूल टू द ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी एंड डिजिटलाइजेशन। तो ये बहुत वे ट्रू है। लेकिन ये जो गैप की आपने बात की है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा फोकस करता हूँ। देखें, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने पिछले 1-1.5 साल में जब से मैं आया हूँ, मैंने एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व की है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो जो बड़े अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, मैंने की नोट एड्रेस किए, मैंने इंटरेक्शन किया यूथ के साथ, इवन जो जॉब्स में ऑलरेडी हैं उनके साथ, और आई वॉज इंस्पायर्ड कि वी आर प्रोड्यूसिंग अ वेरी गुड क्वालिटी, अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड, आप अगर रिकॉल करें लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौका दिया तो अदर दैन साउथ अमेरिका, रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में काम किया, नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, पैसिफिक, फार ईस्ट, ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो जब मैंने वहाँ पे काम किया तो एक चीज़ मैंने ये देखी कि आई हायर्ड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तानी रिसोर्सेज ने मुझे बहुत अच्छा डिलीवर किया। ऑल्दो कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट एंड डेडलाइन के ऊपर जाके देते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ देते हैं। अच्छा, ये भी बात ठीक होगी, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मैंने ये क्यों ऑब्ज़र्व किया कि मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले, फ्रेश ग्रेजुएट्स, स्टूडेंट्स एज वेल एज़ यंग प्रोफेशनल्स, जो कि बहुत अच्छे CVs रखते हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही। अच्छा, इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कई लोगों से पर्सनली ख़ुद बात की। मैंने कहा यार आप मुझे ये बताएं, आप जॉब ढूंढते कैसे? अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर देखें पाकिस्तान में तो सिफारिश के बगैर जॉब ही नहीं मिलती। सर, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, हमें लगता है। बल्कि अगर मैं अगर यूथ को रिप्रेजेंट करूं, चलिए मैं थोड़ा सा यूथ वाला एज ले लेती हूं, मैं भी यंग हूं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ये आता है कि भाई मेरे पास कोई अच्छी सिफारिश होगी तो ये जॉब मुझे मिलेगी, लेकिन अगर मेरे पास सिफारिश नहीं है तो मुझे जॉब। हाँ, तो ये एक ही मैंने माइंडसेट देखा। अच्छा बच्चों, जो आप लोग सुन रहे हैं यूथ, मैं इस फैक्ट से एग्री नहीं करता, एंड आई विल गिव यू एविडेंसेस, लेकिन मैं पहले आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ। तो सिफारिश के बगैर नौकरी बिल्कुल मिलती है। कैसे मिलती है, हम आज इसी पे ही फोकस कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड थिंग, बिल्कुल, और इनफैक्ट बल्कि आपने इतना अच्छा टॉपिक निकाला है तो मेरा ख्याल है आज हम फोकस ही यूथ पे करते हैं, टू गिव देम
अपॉर्चुनिटीज़ एंड टू टेल देम कैसे फाइंड करना. अच्छा, जब यूथ मुझे मिली, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि सिफारिशी जॉब नहीं मिलती, आप मुझे बताएं आपने कितनी जॉब्स पे अप्लाई किया. तो 1% सेड कि सर मैंने कोई 100 या 200 के करीब जॉब्स पे अप्लाई किया है और मुझे जॉब नहीं मिली है. मैंने कहा यार ये जो बात आप कर रहे हैं ना, और जिस स्किल से, क्योंकि वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल का रिसोर्स, मैंने कहा यार ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, क्योंकि इस स्किल का बंदा जॉबलेस नहीं हो सकता. कैन यू, तो बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है जी, तो कैन यू टेल मी कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किए और आपने कैसे अप्लाई किए. उसने मोबाइल फ़ोन निकाला, मुझे दिखा सर ये देखें ये मैंने ऐसे ऐसे ये अप्लाई किया. मैंने कहा एप्लीकेशन को ओपन करें ज़रा. ठीक है जी, उसने ओपन किया. फिर मैंने कहा अच्छा दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करें, इसके साथ मुझे कवर लेटर दिखाएं. मज़े की बात, पहली चीज़ कवर लेटर कई एप्लीकेशन में नहीं था. सो टिप टू द यूथ, एग्जैक्टली, सो टिप टू द यूथ, हम चलेंगे. कवर लेटर, CV तो आपकी क्रोनोलॉजी है ना भाईजान. CV इज़ योर क्रोनोलॉजी कि मैं यहाँ पे रहा, फिर मैंने ये किया, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड बायोग्राफी. लेकिन आपका कवर लेटर इज़ योर जस्टिफिकेशन इन द रूम व्हेन यू आर नॉट देयर दैट यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब. हाउ यू विल आर्ग्यू. कोई बंदा आपकी CV को बैठ के गौर करके एनालाइज तो नहीं करेगा. आपने बताना है कि ये जॉब है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, एंड आई प्रेजेंट माई केस कि मैं बेस्ट इसलिए हूँ कि आपने ये मांगा है, मैंने ये. अच्छा, ये मैंने उसको बताया, ही एग्रीड, थॉट फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड सेड सर नहीं, वो तो कोई पढ़ता ही नहीं है. मैंने कहा यार देखें, पहली बात तो ये है कि कोई का तो मैं बात नहीं कर सकता, मैं पढ़ता हूँ. और जो CV के साथ कवरिंग लेटर, सिर्फ कवरिंग लेटर होना काफ़ी नहीं है, सही, जो जस्टिफाई नहीं कर रहा आपको वो इतना इफेक्टिव नहीं है. सेकेंड, योर कवर लेटर इज़ देयर इन द रूम व्हेन यू आर नॉट देयर. थर्ड, कवरिंग लेटर, अच्छा एक और एक्सपीरियंस, कुछ और लोगों से मेरी जो बात है, उन्होंने कवरिंग लेटर लगाए लेकिन वो स्टैंडर्ड विद रेफरेंस टू दिस पोजीशन, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंड आई फाइंड माई सेल्फ बेस्ट फिट एंड आई कैन जॉइन इन दिस डेज. इस कवर लेटर से बेटर आप कवर लेटर ना लें. ठीक है. ठीक है. सो पहला पॉइंट तो ये था. मतलब अपनी तारीफ ना करें. ये बताएं आपने किया जी, क्या है? बी वेरी वेरी रियलिस्टिक. अच्छा, मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूँ तो मैं ये सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्क इन इंटरनेशनल मार्केट, मैंने हायर किया है लोगों को, रिक्रूट किया है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने किस मार्केट में अप्लाई करना है. सही. अगर आपने पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इस तरह की मार्केट्स में जो कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इसके अंदर जनरली मैंने देखा है कि ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट. अच्छा, क्योंकि देखिए अब पाकिस्तान की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ इकोनॉमी के हालात जो कि यूथ कहती है कि बेहतर नहीं है, इसलिए अब यूथ का थोड़ा फोकस ये भी है कि हम बाय नॉट कि हम मुल्क से बाहर जॉब करें, हम Yes. किसी और कंट्री जाएं और वहाँ पर जाकर हम कुछ जॉब ढूंढ लें, बेहतर जॉब जहाँ पे हम अच्छे पैसे कमा सकें, फैमिली को दे सकें. क्योंकि मोस्टली ऐसे घर हैं, हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो शायद मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि वो बच्चों को पढ़ाने के बाद बाहर ही भेज दें ताकि एक अच्छी जो है वो इनकम जनरेट हो. जी बिल्कुल, एंड अ वेरी वैलिड एंड concern, and not only a valid concern, but actually this is what we need to promote as National Information Technology Board, as Government of Pakistan and as Pakistan. We need to promote कि हमारे resources बाहर जाएं. अच्छा, लेकिन resources, क्योंकि बात हो रही है यूथ से, इसलिए आज मैं आपको आपकी गलतियाँ भी बताऊँगा और उनको करेक्ट करने के तरीके भी बताऊँगा, और अपॉर्चुनिटीज़ का अगर टाइम बचा, वरना फिर देखेंगे कब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. तो देखें, एक गैप मैंने आपको कवर लेटर का बता दिया. दूसरा गैप, आपने जहाँ अप्लाई करना है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. इफ़ यू आर अप्लाइंग इन अ टेक्निकल रोल एंड इन अ लेट्स से टेलीकॉम इंडस्ट्री, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन HR रोल इन अ बैंक, राइट. दैन सिमिलरली आपने इंडस्ट्री के साथ साथ आपने अपने आप को भी जस्टिफाई करना है. तो अपने CV के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ ट्रेंड क्या चल रहा है. थोड़ा सा एनालिसिस तो करें. ChatGPT आपकी फिंगर्स पे आज, सो देखें, गूगल आपकी फिंगर्स पर है, आप देखें कि सैम्पल CVs ट्रेंड में चल क्या रहे हैं. कैसे देखना है? गो टू द बेस्ट सोशल मीडिया फॉर प्रोफेशनल्स कॉल्ड लिंक्डइन. लिंक्डइन पे जाएं, आप देखें कि मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट समथिंग.
या प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ یہ تو اتنا ایزی بھی ہو گیا کہ لنکڈ پہ آپ ایک دفعہ سی وی اپلوڈ کر دیں, اس کے بعد وہ آپ کو خود جاب اپرچونیٹیز دیتا ہے. یس ابھی ادھر نہیں پاکستان یس ابھی میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, وہ اس پہ آتا ہے. میں ابھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لنکڈ پہ گئے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی میں نے اپلائی کرنا ہے پروجیکٹ مینیجر فار اے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ان اے ٹیلی کام کمپنی. اوکے, تو اب میں جاؤں گا پاکستان کی اگر بات کر رہا ہوں یا دبئی کی بات کر رہا ہوں ایز این ایگزامپل, یا آسٹریلیا کی بات, تو میں اس مارکیٹ میں جاؤں گا, اس جاب ٹائٹل کے لوگوں کو دیکھوں گا اور جو آلریڈی اس جاب پہ پلیسڈ ہیں, ٹھیک ہے, سملر جابس پہ, اور پھر میں ان کے سی وی میں دیکھوں گا یار یہ کیا لکھتے ہیں کہ سکسیزفل ریٹ ہے. ٹھیک ہے, سو یو نیڈ ٹو ڈو سم ریسرچ آن دا انڈسٹری فرسٹ, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے سی وی کو ٹرانسفارم کریں. ٹھیک. اچھا, اگلی چیز یہ ہے کہ انڈسٹری کے مطابق سی وی پہ امپیکٹ کیا, موٹا موٹا بتا دیتا ہوں. اگر آپ فار ایگزامپل کمپیٹیٹیو ویسٹرن مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں, یو کے, آسٹریلیا کو بھی ہم ویسٹرن مارکیٹ ہی میں کنسیڈر کرتے ہیں, اور لوگ جیوگرافیکلی وہ ایسٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر آپ کمپیٹیٹیو مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو دے ڈونٹ کیئر کہ آپ پہلے کیا کر رہے تھے. پہلے سے میری مراد ہے ارریلیونٹ جابس میں کیا کر رہے تھے, پہلے پرائر ایکسپیرینس تو چاہیے. لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی, یا ایون ابھی میں نے دیکھا دبئی ٹرانسفارم ہو رہا ہے, سعودی بھی ٹرانسفارم, وہ ویسٹرن اسٹائل پہ جا رہے ہیں, لیکن پاکستان میں چلتے ہیں لانگ سی ویز. یہ میٹر کرتا ہے, آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں تو آپ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جی میں تو ڈی بی اے بھی ہوں, میں تو ایچ آر کا کام بھی کر لیتا ہوں. تو اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو پازیٹیو بھی سمجھتے ہیں. یہ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے. میں نے اگر سافٹ ویئر ڈیولپر مانگا ہے ایک اسپیسیفک پلیٹ فارم کا, تو آپ اپنے پچھلے سارے ایکسپیرینس کے لحاظ سے سارا سی وی چینج کر کے بتائیں اس اسکل میں آپ نے کیا کیا کام کیا ہے, وہ پروجیکٹس لکھیں سی وی. سمجھ آیا؟ تو یو ہیو ٹو ایکچولی کسٹمائزڈ. جی 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 بالکل, کیونکہ پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ اگر میں نے ماسٹرز ماس کمیونیکیشن میں کیا ہے تو مجھے جاب نہیں ملتی, اس میں مجھے مجبوراً کسی اور چیز میں جا کر جاب ملے گی, تو میرا کیا قصور ہے بتائیں. اچھا, بہت اچھے سوالات پوچھ رہی ہیں, جواب بالکل میں کلیئر آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ. آئی ول گیو یو مائی ایگزامپل. آپ کے خیال سے میری بیچلر کس چیز میں؟ پی ایچ ڈی تو سائبر میں. پی ایچ ڈی سائبر سیکورٹی, اے آئی اور اسٹریٹجک مینجمنٹ کا کراس اوور ہے. اس کا مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس انڈسٹری میں بھی کام کیا, لیکن میری بیچلر ہے سول انجینئرنگ. سرپرائز رائٹ. لیکن ٹھیک ہو گیا, میں نے 16-17 ایئرس ٹیلی کام انڈسٹری میں گزارے. ماسٹرز میرا کمپیوٹر سائنس اینڈ بزنس مینجمنٹ میں, ساتھ میں نے بیچلر ان بزنس ایڈمنسٹریشن بھی کیے, ساتھ میں نے ٹیچنگ بھی کی ہے, میں نے ریسرچ بھی کی ہے. بٹ یو گو اینڈ لک ایٹ مائی سی وی, جب میں نے اپنی کرنٹ یا آئی ٹی انڈسٹری میں اپلائی کیا, آئی ہیو ناٹ, میں نے ڈگری لکھی ہے اپنی, بٹ آئی ہیو ناٹ ٹاکڈ اباؤٹ اینی کنسٹرکشن پروجیکٹ. جو میں نے بریجز پہ کام کیا, جو میں نے بلڈنگ, آئی ہیو ناٹ ٹاکڈ اباؤٹ اٹ, کیونکہ وہ ریلیونٹ نہیں. لیکن وہ میری ڈائیورسٹی ہے, دیٹ گیوز می این ایڈوانٹیج ناٹ اے ڈس ایڈوانٹیج. تو آپ نے جو ایگزامپل دی جس طرح سے, بڑی اچھی ایگزامپل ہے. سو ٹیک اٹ ایز یور ایڈوانٹیج. مجھے انٹرویوز میں کئی دفعہ شروع میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں سول انجینئرنگ سے چینج کیا. میں نے کہا چینج نہیں کیا, میں نے اپ گریڈ کیا. اینڈ آئی انجوائے دا ڈائیورسٹی آف این انجینئرنگ مائنڈ سیٹ ود سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بیک گراؤنڈ ان سائبر سیکورٹی, جو کہ آئی کین انڈرسٹینڈ فرام ملٹیپل پرسپیکٹیوز اینڈ مینجمنٹ اسٹریٹجیز جو میں نے پچھلے کئی سال سے کی. سو دیٹ گیوز یو, اب یہ آپ پر ہے آپ اس کو جسٹیفائی کیسے کریں. سو پہلے آپ بھی کانفیڈنٹ, ٹھیک ہوگی. اچھا, ایک اور گیپ کہ جب آپ نے اپلائی کیا تو اس ایک اسٹوڈنٹ جس کی میں آپ کو بات کر, فریش گریجویٹ, اس نے 200 ایپلیکیشن پہ سیم سی وی بھیجا ہوا تھا. مطلب ایک ہی سی وی جو اس نے بنایا اور اس نے اپلوڈ کر دیا. دس ڈز ناٹ ورک. انگلش میں کہتے ہیں دیر از نو سلور بلٹ. کوئی ایک چیز نہیں ہے جو ہر جگہ جا کے لگے گی اور پرابلم سالو ہو جائے گا. نو, یو ہیو ٹو اسپینڈ یور ایفرٹ. اچھا, آپ لوگوں نے یہاں بڑی اچھی ایفرٹ کی ہے. نیشنل جاب پورٹل, یس, اس کی ڈیٹیل تو آپ ہی ہمیں بتائیں گے. جب ہم نیشنل جاب پورٹل پہ اپلائی کرتے ہیں اور اگر آپ اس سے ریلیونٹ نہیں ہیں یا ایک ہی سی وی اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں صبر کرو, یہ میں اپلوڈ نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے جو مجھے دیا ہے ایکسپیرینس دیا ہے وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے. اب بتائیں کہ یہ نیشنل جاب پورٹل کیا ہے. اچھا,
نیشنل جاب پورٹل بیسیکلی اپرچونیٹیز پبلک سیکٹر میں اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر پبلک اپرچونیٹیز دینے کے لیے ہم نے ایک سینٹرلائز پورٹل کریٹ کر دیا, اور PMYP کے پرائم منسٹر صاحب کے یوتھ پروگرام پہ بھی اس کو لنک کر دیا, وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا. نیشنل جابس پورٹل جو ہمارا ہے یہ اول فیڈرل گورنمنٹ کی جو بھی جابز آتی ہیں وہ سینٹرلی اس کے اوپر پوسٹ ہوتی ہیں. اچھا, اب جیسا میں نے بتایا نا کہ کیونکہ پیپل کم فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس, ان کو اب یہ آئیڈیا نہیں ہے, اور ہم نے یہ آبزرو کیا کہ یار جب لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے, جو بندہ اسلام آباد میں وہ تو سمجھ سکتا ہے, آ کے وزٹ کر کے پوچھ سکتا ہے, جو ریموٹ ایریا میں بیٹھا ہے ہم اس کو بھی اپرچونیٹی دیں. تو بات صرف آن لائن کی نہیں ہے, ہم مطلب آن لائن تو آپ کا کوئی بھی جاب پورٹل ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان کو یہ اپرچونیٹی دینا چاہتے ہیں کہ ایون اف دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یار اس طرح کا CV نہیں چلے گا, یہ چلے گا, تو ہم کیسے ہیلپ کریں. اس کے لیے ہم نے سولوشن نکالا نیشنل جابس پورٹل. ایک تو سینٹرلائزڈ ہو گیا, دوسرا یہ کہ اگر وہ ریکوائرڈ ڈیٹیلز کے ساتھ نہیں ہے تو ہم اس کو سبمٹ نہیں کرنے دیتے. تھوڑا سا ٹف لگتا ہے, بڑی کمپلینس آتی ہیں, لیکن اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. وائی؟ بیکاز کہ ایک CV جو آپ ارریلیونٹ ڈال کے سبمٹ تو کر دیں گے ہیپی, اس پہ اپرچونیٹی کیپچر نہیں ہوگی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہیں چیکس لگا کے اس کو بتائیں نو نو نو, آپ صحیح پوسٹ کریں, صحیح کریں. تو اس طرح سے ان چیکس کے ذریعے ان کا ایٹ لیسٹ اس اسٹینڈرڈ کا CV بن جاتا ہے. آلدو کہ تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے کہ یار اتنا ٹائم لگ گیا, لیکن آئی تھنک اٹ از ٹرننگ آؤٹ ویل. فردر ہم اس کو جب AI سے امپاور کر رہے ہیں تو فیوچر ورژنز میں ہم ان کو گائیڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ نہیں یار اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریکنسیڈر کر لیں. ہم خود تو نہیں کہیں گے کہ یہ لکھو, لیکن ہم ان میں پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے کہ یار آپ اس کو ریکنسیڈر کریں ٹو پریزنٹ بیٹر. سو دس از دا وے وی آر ہیلپنگ ود نیشنل جاب. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا ٹپس فار دا یوتھ کہ آپ نے کرنا کیا. اچھا, ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, وائل ہیونگ سیڈ کے بہت سے ہمارے پاس ریسورسز ہیں اور اچھی کوالٹی کے ہیں, دا پرابلم لائز دیئر کہ ان کو جابس نہیں مل رہی ہیں. وائل آن دا ادر سائڈ پچھلے 1-1.5 سال سے جب سے میں پاکستان میں ہوں, دیر از ناٹ اے سنگل آفس ویئر آئی ہیو انٹرڈ ان ٹو اینڈ دے آر ناٹ لوکنگ فار گڈ ریسورسز. ہر بندہ جابس اچھے ریسورسز ڈھونڈ رہا ہے. ڈزنٹ اٹ ساؤنڈ لائک اے اسٹرینج گیپ؟ بھائی سپلائی اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے, ڈیمانڈ اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے, تو یہ میجک کیوں نہیں ہو رہا؟ جیسے میں نے سوال اٹھتا ہے نا, اتنی ساری یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو گئے, جاب کہاں کریں؟ ٹھیک ہے, اب اس کا جواب سنیں. ہمیں ریسورس اچھا نہیں ملتا, ہم کہتے ہیں ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے. میں ایون ہم اپنے آفس میں نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں وی آر لوکنگ فار AI ایکسپرٹ, سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ. CVs دیکھیں کتنے سارے, تو کیوں نہیں ہمیں لوگ مل رہے, کیوں نہیں مل پا رہے؟ اب اس کا جواب بھی سنیں. اور یوتھ کو اس کے اگر آپ یہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو بلیو می یو کین ریچ دا اسکائی, دا اسٹارز. بات یہ ہے کہ گون آر دا ڈیز جب میں ایک کروڈ فریش ریسورس کو ہائر کروں جس کو کچھ آئیڈیا نہ ہو, پھر میں اس کو ٹرین کروں 5-6 مہینے, اس کے بعد ہلکے ہلکے ٹاسک دینا شروع کروں, پھر 1-2 سال میں وہ ایکسپرٹ بننا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اٹس اے کمپیٹیو ورلڈ, کٹ تھروٹ انڈسٹری. تو آپ نے یہ کرنا ہے بچوں کہ فرسٹ آف آل آپ کو یہ پریسائزلی پتہ ہونا چاہیے مارکیٹ میں پرابلم کیا ہے. جب آپ انٹرویو, میں آپ کو انٹرویو کی پریپریشن بھی بتایا تھا, انٹرویو میں جا رہے ہیں تو پہلے ریسرچ کریں. میں آج ہی ایک انٹرویو کر رہا تھا اینڈ دا پرسن ڈڈ ناٹ نو کہ وہ جس پہ اپلائی انہوں نے کیا ہے وہ پروجیکٹ کا اسکوپ کیا ہے. صحیح, سو مطلب بیک گراؤنڈ ایسے نہیں چلے گا, پتہ کیے بغیر, پڑھے بغیر ہم چلے گا. آپ CV ایک علیحدہ چیز ہے. CV کے بعد آپ شارٹ لسٹ ہوں گے, اس کے بعد آپ کو انٹرویو ایک پہلے بریف ہوگا, پھر جب فائنل پینل کے سامنے آپ آئیں گے, آپ کو ان ساری سٹیجز سے پہلے جب آپ نے اپلائی کیا ریسرچ کریں پرابلم کیا ہے, یہ آرگنائزیشن ہائر کیوں کر رہی ہے. ہائرنگ مینیجر کو کال کر لیں, وزٹ کر لیں, کچھ کر لیں, ٹاک ٹو کسی فرینڈ سے ڈھونڈ لیں, اینڈ ویب سائٹ چیک کر لیں. اینڈ یس ویب سائٹ, اینڈ ون آف دا بیسٹ ٹولز اگین از LinkedIn. دیکھیں یار اس آرگنائزیشن میں کون کون امپلائیز ہے جو میرا فرینڈ نہیں ہے, تو نمبر 2 پہ لکھا ہوتا ہے 1 2 3, وہ کیا ہے کہ ڈگری آف سیپریشن کیا ہے. میرے فرینڈ کا فرینڈ وہاں پہ کام کر رہا ہے, فرینڈ کے پاس جائیں, چائے کے لیے بلا لیں اسے, یا اس کے پاس چلے جائیں, اس کا یار تمہارا ایک دوست ہے وہ وہاں پہ کام کرتا ہے, اس کو کہ ذرا مجھے بتائے آرگنائزیشن میں پرابلم کیا چل رہا ہے. ڈو سم ریسرچ. اور جب آپ جائیں اپنے آپ کو اس پہ پریپیئر کریں کہ میں اس رول کے لیے, اب اگین آج جو انٹرویوز لے رہا تھا اس رول کے اندر کیا چیلنجز آئیں گے, دا پرسن ڈیڈنٹ نو. تو آپ ریسرچ کر کے آئیں کہ یہ پرابلم ہے, یہ میں اس کو ایسے سالو کر سکتا ہوں, اور
اب میں آپ کو $1 ملین فری ایڈوائس, پیسے لگانے یا فری ہے؟ اچھا چلیں فری لے لیں یار. تو $1 ملین ایڈوائس دینے لگا ہوں کہ ان پرابلمس اور اس جاب ڈسکرپشن کو دیکھتے ہوئے کو ریلیٹ کر کے آئیں بیفور کمنگ ٹو انٹرویو فرام یور ایکسپیرینس, کہ سملر پرابلم میں نے یہاں پہ سالو کی تھی ایسے, تو میں یہ ایسے آپ کے لیے, یہ امیڈیٹلی کلک کرتا ہے ریکروٹر کے مائنڈ میں. وائی؟ بیکاز یو آر ناٹ ایز گڈ ایز یو ول بی, کہ جی میں یہ بھی کروں گا یہ بھی نو, یو آر ایز گڈ ایز یو ہیو بین ان یور کیریئر. یہ وہ $1 ملین امپریسو ایڈوائس ہے فار دا ریکروٹنگ پیپل, کہ آپ یہ اس کو ایسے جسٹیفائی کریں, اپنے آپ کو پریپیئر کریں, اسکلس کو ڈیولپ کر لیں, کورسیرا سے 1 ہفتے کا کورس کر لیں, اتنا تو ٹائم مل ہی جاتا ہے نا اپلیکیشن اور انٹرویو کے درمیان. اور یو شوڈ بی اویئر آف دا پرابلم. آئی تھنک اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آج جو ہم نے کور کیا ہے وہ آپ کا ایک پریپریشن اور اپلیکیشن کا. ابھی میں نے سیگریگیٹ نہیں کیا مچ انٹو لوکل انڈسٹری ورسز انٹرنیشنل انڈسٹری. تو اگر آپ لوگوں سے تھوڑے سے ویوز لے لیں, اگر کچھ سروے کر سکتی ہیں, مجھے پتا ہو کہ کس انڈسٹری میں سب سے زیادہ اور کس کنٹری میں سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے, میں آپ کو اس کی اسپیسیفک ٹپس دوں گا انشاءاللہ, پھر دیکھیں رزلٹ. صحیح. اچھا کیونکہ پروگرام کا وقت اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے, ہم بہت پوچھنا چاہتے ہیں لیکن وقت اتنی جلدی میں ختم ہو جاتا ہے. اینڈ میں ہم یہ چاہیں گے کہ یوتھ کو ایک اچھا سا اور جلدی سے میسج دے دیں, اسپیشلی وہ یوتھ جو مایوس ہو چکی ہے, جس کو لگتا ہے کہ میں نے پڑھ لیا لیکن ملک میں کچھ نہیں ہے کرنے کو, جس کو لگتا ہے مجھے کبھی زندگی میں جاب نہیں ملنی, جس کو لگتا ہے میں صرف ملک سے باہر جاؤں گا اور وہاں جابس ملیں گی اور میں نے یہاں بیٹھ کے جو 1-1.5 سال باہر جانے کا جو سارا پروسیس ہے اس میں ٹائم ویسٹ کرنا ہے اپنا, اس کو کیا میسج دینا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, میسیجز 2-3 شارٹ دے دیتے. تو نمبر 1, سفارش سے ہی نوکری ملتی ہے ویسے نہیں ملتی, ویری رانگ, ایسا نہیں. نمبر 2, جو انشاءاللہ آپ محنت کریں اور سفارش کے بغیر بھی نوکری ملتی ہے. آئی ایم این ایگزامپل آف دیٹ. میں کسی کو نہیں جانتا, میں نے آن لائن اپلائی کیا, گورنمنٹ پاکستان نے مجھے شارٹ لسٹ کیا تھرو اے تھرڈ پارٹی, اس انٹرویو میں الحمدللہ آئی واز شارٹ لسٹڈ. اس کے بعد نیکسٹ میں پینل آیا, آئی ڈڈ ناٹ نو اینی ون, آئی واز ان آسٹریلیا, آئی ایم ہیئر. سو میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس یہ ہے کہ نو, سفارش کے بغیر میرٹ پہ نوکری ملتی ہے. ہاں سفارش سے بھی ملتی ہوگی. اب سفارش سے کیا ملتا ہے؟ جو پہلی چیز ہوئی ہے کہ صرف سفارش سے ملتی ہے, از رانگ. سیکنڈ, سفارش آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہے؟ دیکھیں, بلیو می, آج کے دور میں پیپل آر وائز, تو آپ کی سفارش آپ کو انٹرویو ٹیبل تک لا سکتی ہے, ویری ٹرو. لیکن آپ کی سفارش جاب میں اینڈ اپ کر جائے کی پرابیبلٹی کم ہو گئی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا زیرو ہوئی ہے. نمبر 3, آپ ایسی جاب لے لیں اور اس کے بعد آپ پرفارم نہ کریں اور آپ پھر بھی سروائیو کریں گے, سفارش وہاں پہ آج ہیلپ نہیں کر سکتی. سو ایون اف یو فائنڈ اے جاب تھرو سفارش اینڈ یو ڈونٹ پرفارم, اٹس ناٹ گونا ورک. سو دا اونلی وے آؤٹ از میرٹ پہ کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے, اور پھر ریفرنس کیسے ڈھونڈنا ہے؟ گولڈن ٹرک. آپ کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے بٹ یو آر آن میرٹ, پھر میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں, پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ٹپ کیا ہے, لیکن آج نہیں بتاؤں گا, ٹائم ختم ہو رہا ہے. سو نیکسٹ ٹائم آپ کو یہ یاد رکھیے گا. آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ سر سفارش, آپ نے کہا تھا کہ آف کورس ہیلپ تو کرتی, لیکن سفارش نہیں ہے, لیکن میں ہوں میرٹ پہ, میں کیا کروں؟ اس کا آنسر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور نیکسٹ ٹپ یہ ہے بچوں کہ یس, اور سوشل میڈیا اور اپنا پروفائل کا اچھا استعمال کریں. فار ایگزامپل پروفیشنل نیٹ ورکنگ ٹول ہے لنکڈ ان. بلڈ گڈ ریلیشنس, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے نیٹ ورک میں کون ہے, اس کو کیسے یوز کرنا ہے, اس کی ٹپس بھی بتائیں گے. اور لاسٹ کہ آپ کا سی وی, آپ کی ایپلیکیشن کسٹمائزڈ ہونی چاہیے آن دا جاب ڈسکرپشن دیٹ یو آر اپلائنگ فار. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مور اپرچونیٹیز دے. اور پھر ایک اور چیز نیکسٹ میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا کہ ہم کیا اپرچونیٹیز کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو, بہت شکریہ. یہ تھی ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ, اور تھرڈ میں جو بہت ساری باتیں ہم نے چھوڑی ہیں اس کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا اور مزید آپ جابس کے لیے کر سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.